آپ یہ دیکھیں کہ آپ ٹھیک ہیں. ہمارے بزرگوں کو سارے لوگ تعریفیں کرنے والے نہیں ملے, روڑے مارنے والے بھی بڑے ملے. اور قرآن مجید کی آیت میں نے تلاوت کی شروع میں, اللہ فرماتے ہیں یجاہدون فی سبیل اللہ, وہ لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں. پھر سارے لوگ انہیں اچھا نہیں کہتے, بعض برا بھی کہتے ہیں, لیکن ولا یخافون لومۃ لائم, وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ وہ پرواہ ہی نہیں کرتے, وہ اپنا کام کرتے ہیں, وہ پرواہ ہی نہیں کرتے. ذالک فضل اللہ, یہ ان پر اللہ کا فضل ہے. یؤتیہ من یشاء, اور یہ فضل رب جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. میں آپ کو سادی بات سناتا ہوں, میں بس سمیٹنے لگا ہوں, آپ توجہ کریں گے. ہمارے نا شیخ ابو داؤد محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حاجی صاحب ہم کہتے تھے ان کو, وہ جا رہے تھے بازار میں, بھرا بازار ہے, گزر رہے ہیں تو ایک لڑکی کو دیکھا, بچی کو, بہن کو, بیٹی کو, وہ نا ننگے سر جا رہی ہے, بے پردہ ہے. تو حضرت صاحب کا چہرہ ادھر ہی ہے, السلام علیکم پتر مسلمانہ نے تھی پردہ کر. اس نے بڑے سخت لہجے میں کہا بابا جا اپنا کام کر. تو حضرت ہنس پڑے, پرواہ نہیں ہے نا ملامت کی, ہنس پڑے. وہ کہنے لگی بابا جا اپنا کام کر. ہنس کے فرمان لگے پتر میرا ہے ہی کام میں, میں کام نہیں لگا, میرا نا یہ کام میں لوگوں کو نہ بتانا کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ, تو میں کام نہیں لگا. اللہ تعالیٰ نے دل پھیرنے ہوتے ہیں. اس خاتون کو ایسا احساس ہوا کہ اس نے اسی وقت دوپٹہ اٹھا کے اپنے چہرے پہ بھی رکھ لیا اور اپنے سر کو بھی ڈھانپ لیا. اگر آپ کہیں گے نا کہ پہلے مجھے لوگ اچھا کہیں تو پھر میں چلوں گا, یہ تو بات ہی ٹھیک نہیں ہے. آپ کو اپنا, میں نے کہا اپنے ضمیر سے پوچھ لیں آپ کا راستہ ٹھیک ہے, اور پھر سفر کو شروع کر دیں. راستے میں بڑے لوگ آئیں گے, تائید بھی کریں گے, تنقید بھی کریں گے. میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے, جس کی آپ بات مان لیتے ہیں وہ آپ کے حق میں ہے, اور جس سے آپ تھوڑا سا کہتے ہیں کہ یار چلو مصروف ہوں, تھوڑی معافی دے دیں, وہ ناراض ہے. آپ اگر لوگوں کے طریقے کے مطابق آپ لوگوں کی تائید اور تنقید سے چلیں گے تو چند قدم نہیں چلیں گے. آپ اپنی زندگی میں خود ترجیحات کا تعین کریں کہ دراصل ہم نے اور کام کوئی ضرور کریں. خالی بیٹھ کے باتیں کرنا, خالی بیٹھ کے کہانیاں سنانا, تبصرے کرنا, تجزیے پیش کرنا, یہ کاہل لوگوں کا کام ہے. کام کریں, جد و جہد کریں. دیکھو صحیح بخاری میں موجود ہے, ایک خاتون مسجد نبوی شریف صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جھاڑو دیتی تھی, جھاڑو. تو صحابہ کہتے ہیں رات کو انتقال ہو گیا, ہم نے سوچا حضور کو تکلیف ہوگی, طلاع نہ دی اور اس کی تدفین کر دی. سارا کچھ جاننے والے محبوب صبح گزرے قبر کے پاس سے, تو سارا کچھ جاننے والے کریم فرمانے لگے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ یا رسول اللہ آپ کی تکلیف کے پیش نظر, تو چونکہ یہ کوئی ڈیوٹی تو کرتی تھی نا, کوئی کام تو کرتی تھی نا, مسجد میں جھاڑو دیتی تھی, تو محبوب نے قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا بناؤ صفے, میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا. بناؤ صفے. اگرچہ دوسرا جنازہ تب جائز ہوتا ہے اگر وارثوں نے نہ پڑھا ہو, تو پھر دوسرا جنازہ پڑھا جا سکتا ہے. تو حضور تو خود وارث ہے نا ساری امت کے, اور شارع ہیں, اختیار رکھتے, لہٰذا اللہ کے محبوب نے فرمایا قبر پہ دوبارہ جنازہ. کوئی کام کرنا چاہیے, کوئی ڈیوٹی کرنی چاہیے. ہم نے زندگی میں نا اپنے لیے کچھ طے کرنا چاہیے, پھر چل پڑنا چاہیے. ساری عمر گزر جاتی ہے, ہم فیصلہ ہی نہیں کرتے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. کچھ تعین ہو, کچھ کام ہو, کچھ خدمت ہو. یہ جو مذہبی دینی ادارے ہیں نا, ان اداروں نے ہمیں بڑا کچھ دیا ہے. یہاں بڑی کمزوریاں ہیں, سارے ہی ہم انسان ہیں, تو یہاں بھی بڑی کمزوریاں ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ حکومت سرکاری اداروں پر, تعلیمی اداروں پر خرچ کتنا کرتی ہے, اور جواب میں یہ ہے کہ یہاں بھی 2 سیٹیں خالی ہیں, وہاں بھی 2 سیٹیں خالی ہیں, بندے ہی نہیں مل رہے فن کے. اور یہ مدارس ہیں, کوئی مسجد آپ کو ایسی نہیں ملے گی کہ جمعہ اس لیے نہیں ہوا کہ جمعہ پڑھانے والا کوئی نہیں ملا. رمضان شریف کے اندر حافظ زیادہ ہوتے ہیں, مسجدیں تھوڑی ہوتی ہیں. یہ خدمات ہیں مدارس کی. مدارس نے آپ کی ضرورت سے زیادہ آپ کو لوگ تیار کر کے دیے, لیکن ہمارا مدارس کے ساتھ جو رویہ ہے وہ بڑا عجیب سا ہے. ہمیں تھوڑی سی نا, اور میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں, ایک جگہ پہ میں حاضر تھا تو ایک صاحب تقوی بیان کر رہے تھے, جی میں نہیں جی کدی مدرسے دے بچیاں دی, حالانکہ میں ذمہ دار, میں کدی روٹی چکھی بھی نہیں مدرسے, وہ بچے جانے میں نے کبھی چکھی بھی نہیں. میں کہا جی ہوں تسی تقوی بدل لو, انہوں ہی کھایا کرو جڑی بال کھاندے نے.
تاکہ تمہیں پتہ لگے بیچارے کی کھاندے نے. وہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ بچوں، مدارس کے بچے، یہ میں نے تو اپنے مدرسے میں کہا ہے کہ ان کو 15 دن کے بعد برگر بھی کھلایا کرو. آپ کیوں گھٹن پیدا کرتے ہیں؟ کیا باقی سب کے لیے جائز ہے تو ان کے لیے ناجائز ہے؟ کیوں نہیں یہ کھا سکتے؟ ان کی خودی اسی طرح بیدار ہونی چاہیے جس طرح باقیوں کی ہے. اور میں بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ تھوڑے وقتوں میں آپ دیکھیں گے آنے والے وقت میں زیادہ ایم فل، زیادہ پی ایچ ڈی بچے مدرسوں کے ہوا کریں گے. ہاں ہاں، اور تم دیکھو گے یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی. یہ تمہیں انقلاب برپا کر کے دیں گے، یہی تمہیں وہ ساری ڈھارس بنائیں گے جو تمہارے بڑے بڑے سرکاری خرچوں کے ساتھ ممکن نہیں ہو پا رہی. ہر ایک کو جواب، ہر بندے کو. ملا رومی فرماتے ہیں کہ گھوڑے اور گدھے کی بحث ہو گئی تھی. گھوڑا کہتا تھا آسمان کا رنگ نیلا ہے، تو گدھا کہتا تھا نہیں کالا ہے. جب بحث طول پکڑ گئی تو بادشاہ کے پاس، شیر کے پاس فیصلہ چلا گیا. گھوڑے نے جا کے کہا بادشاہ سلامت یہ بتائیں آسمان کا رنگ کیا ہے؟ اس نے کہا نیلا. کہنے لگا میں بھی کہتا ہوں پر یہ گدھا مانتا ہی نہیں، یہ مجھ سے صبح سے بحث کر رہا ہے. تو شیر کہنے لگا کہ بھائی گدھے تیرا کیا خیال ہے؟ کہنے لگا جی میں تو صبح سے کہہ رہا ہوں کالا ہے. تو بادشاہ نے فیصلہ سنایا. کہنے لگے گھوڑے کی بات بھی ٹھیک ہے، رنگ آسمان کا نیلا ہی ہے، پر گھوڑے کو عمر قید کی سزا بھی ہے. تو وہ گھوڑا کہنے لگا جی یہ کیسا آپ کا انصاف ہے کہ بات بھی میری ٹھیک ہے اور سزا بھی مجھے ہی ہے؟ تو کہنے لگا سزا اس بات کی نہیں کہ تیری بات غلط ہے یا ٹھیک ہے، سزا اس بات کی ہے کہ تو نے گدھے سے ہی بحث شروع کر دی ہے. تو بڑا ہی بیوقوف ہے، کبھی کسی نے گدھوں سے بھی بحث کی ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. یعنی ہر بندے سے بحث کرے بندہ، اپنا وقت ضائع کرے، اپنے قیمتی اوقات کار ادھر ادھر بندہ لگا دے. تو ہمارے بزرگوں نے یہ کام کیا. جسٹس امیر علی نے ایک جگہ پہ داتا صاحب کے حالات میں لکھا ہے کہ یہ جو بھاٹی دروازہ ہے، داتا صاحب کے بعض عقیدت مندوں نے اس کا نام اجمیری دروازہ رکھ دیا تھا. تو بھٹی قوم لڑنے آ گئی. راجہ جے سنگھ اس وقت لاہور کا حکمران تھا، وہ بھی آگے تھا کہ جی کیوں آپ نے نام رکھا؟ ہمارے ہاں یہ بڑا مسئلہ نہیں، محلے کا نام میرے نام پہ ہو جائے، گلی کا نام میرے نام پہ ہو جائے، بھائی اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بادشاہ پھٹیاں لگاتے ہیں، اگلی حکومت آتی ہے وہ اتار کے اپنی لگا لیتی ہے، اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ یہ تو نفس کو تھوڑی دیر راضی کرنے والی بات. عصر کے بعد داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھ کے باہر تشریف لائے تو بڑی بحث، اپنے بھی بیگانے بھی. وہ کہنے لگے ہم نے بدلنے نہیں دینا. بھٹی قوم کے لوگ ابھی مسلمان نہیں تھے. کہنے لگے جی جب ہم آباد ہیں تو نام بھی ہمارا ہونا چاہیے. داتا صاحب نے نا بڑے تحمل سے بات سنی اور مسکرائے. ہاں مسکرائے، اور مسکرا کے اپنے عقیدت مندوں سے کہنے لگے عجیب بندے ہو، او خدا کے بندو، کبھی پھٹیاں بدلنے سے بھی انقلاب آیا ہے، کبھی تختیوں پہ نام لکھوانے سے بھی انقلاب. اگر انقلاب لانا ہے تو ان غیر مسلموں کے دل بدلو، انہیں رسول پاک کا غلام بناؤ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فرمایا جاؤ بھائی، آباد تم ہو تو دروازے پر حق بھی تمہارا ہی ہے، بھاٹی دروازہ ہی نام رہے گا. داتا صاحب نے فیصلہ سنا دیا، اندر چلے گئے. عقیدت مند تھوڑے پریشان تھے کہ ہم تو جناب تیار تھے اور یہ بزرگوں نے کیا فیصلہ سنایا. اگلی صبح جب لوگ سارے ابھی پوری طرح بیدار نہیں ہوئے تھے کہ راجہ جے سنگھ بھٹی قوم کے 150 آدمی سمیت آیا. کہنے لگے حضور پہلے دین سنا تھا، آپ کو مل کے دین دیکھا ہے. ہم دور تھے تو بات اور تھی، قریب آئے ہیں تو رنگ اور ہے. آپ مہربانی کریں ہمیں کلمہ پڑھائیں، ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں. الجھاؤ نہ پیدا کرے، اپنا کام کریں. اور ایک بات آخر میں اور آپ سے عرض کرنی ہے، کچھ لوگ تنقید بھی کرتے ہیں، اور تنقید ہمارے ملک میں تو باقاعدہ پروموٹ کی جاتی ہے. یعنی کوئی بندہ اگر وہ اس کا لہجہ بدتمیزی والا جتنا زیادہ وہ اس کا لہجہ اس طرح کا ہے، وہ کسی کو معاف نہیں کرتا، نہ کسی اللہ والے کو، نہ اس کو اتنا ہی زیادہ پروموٹ کیا جاتا ہے. یہ مزاج ہے. یہ جی کوئی نوکھی بات تو کر رہا ہے نا، یہ بعض جگہوں پہ طبیعت بنا دی گئی ہے. دیکھو اگر آپ ٹھیک ہیں، آپ کا ضمیر مطمئن ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ صحیح رستے پہ ہیں، پھر لوگوں کی شاباشی سے سفر تیز نہیں کرنا چاہیے اور لوگوں کی تنقید سے سفر روکنا نہیں چاہیے. اگر آپ ٹھیک ہیں، آپ نے جس راہ کا تعین کیا ہے وہ اخلاص والی ہے. لوگ تو آپ اگر سفر کرتے ہیں تو کئی دفعہ آپ کے ساتھ قافلے ہوتے ہیں اور کئی دفعہ کوئی رستہ بتانے والا بھی نہیں ملتا.
آپ یہ دیکھیں کہ آپ ٹھیک ہیں. ہمارے بزرگوں کو سارے لوگ تعریفیں کرنے والے نہیں ملے, روڑے مارنے والے بھی بڑے ملے. اور قرآن مجید کی آیت میں نے تلاوت کی شروع میں, اللہ فرماتے ہیں یجاہدون فی سبیل اللہ, وہ لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں. پھر سارے لوگ انہیں اچھا نہیں کہتے, بعض برا بھی کہتے ہیں, لیکن ولا یخافون لومۃ لائم, وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ ہی نہیں کرتے.